السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے کچھ حقائق۔ پاکستان کی مخالفت میں پیش جماعت اسلامی احراری اور دیوبندی ملاؤں کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے خلاف بعض طاقتیں کام کر رہی ہیں اور کانگریس ارادہ کیے بیٹھی ہے کہ ہماری صفوں کو ان مسلمانوں کی امداد سے پریشان کر دیا جائے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ مسلمان ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ یہ مسلمان ہمارے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں بطور کارندے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان سدھائے ہوئے پرندے ہیں، یہ صرف شکل و صورت کے اعتبار سے ہی مسلمان ہیں۔ انقلاب لاہور 18 اکتوبر 1945 صفحہ 8۔ تحریک پاکستان اور سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ جناب سید عبدالقادر صاحب 1933 کے ایک جلسہ احرار کی روداد بیان فرماتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری مجلس احرار کے نامور خطیب اور اپنی پرسوز خوشیلانی کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے۔ ان کا نام ہی کسی جلسہ میں دل بھر جگہ نہ بچنے کی ضمانت تھا۔ یہ 52 یا 53 سال پہلے کی بات ہے۔ غالباً 1943 میں جلندھر میں مجلس احرار کے جلسے کا اعلان ہوا۔ جلسہ کھچاکھچ بھری ہوئی تھی اور عطا اللہ شاہ بخاری بول رہے تھے۔ موضوع پاکستان تھا اور انہوں نے اپنے زور خطابت میں کہا کہ ہمارے دکھوں اور مصائب کا علاج پاکستان نہیں اور پاکستان نہیں بنے گا۔ قوم بیدار ہو چکی تھی اور ہم جیسے 15-16 لڑکوں میں پاکستان کا خون سرایت کر چکا تھا۔ ہم میں سے احسان محسن مرحوم غصے میں چلایا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کارکنان ہماری طرف لپکے مگر شاہ صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا اور یوں گویا ہوئے، ہاں میں جھوٹا ہوں اس لیے کہ میں حافظ قرآن ہوں، ہاں میں جھوٹا ہوں کہ میری بیوی حافظ قرآن ہے، میں جھوٹا ہوں کہ میری بیٹی حافظ قرآن ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان نہیں بنے گا، ہرگز نہیں بنے گا۔ اگر یہ بن پایا اور میں زندہ ہوا تو میرے منہ پر آ کر تھوک دینا، اور اگر میں زندہ نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا۔ اس کے بعد احراری کارکنوں نے ہم پر لعن طعن ملامت کی اور ہمارے سمیت بہت سے اور نوجوان جلسے سے اٹھائے۔ یہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا واقعہ ہے۔ روزنامہ خبریں 30 جون 1986۔